نت نت ناس بدلتا رہتا ہو کہ ہر موسم کا چاند ہے اس چاند نو ایک داغ ہزار آئے بے داغ کلیم کا چاند سبحان اللہ سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ حضرت امیر رمضہ بیدے بیت میں تو صحابہ نو مبارک دینا صحابہ نو سلام پیش کرنا تو سامنے بیکھا تے سونے نبی دے روزے نو بیکھا کبھی مارے دے گنبہ دے خزران بیکھا انو ہار کیوں پاندے پہ ہو کہتا کہ روزہ بیٹھتے آندہ دیا ہے انہیں کہا مالے کیوں پاندے پہ ہو تے سونے نبی دے گنبہ دے خزران بیٹھتے آندہ دیا ہے لیکن میں انہا صحابہ نو کتنے سلام پیش کرا جنہ روزے والے نو بیکھا ہے سبحان اللہ جنہ کمی والے نو بیکھا ہے ایسا تو صحابہ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ سبحان اللہ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیا آتے بھٹکا نو رہنایا صحابہ سبحان اللہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اور حضرت حمزہ سن نبی دے چہرے نو دیکھ دے پیر پیارے نبی فرمایا چاچا سن میری گل تو کہنا میں ابو جہل نو مارا آیا میں ابو زخمی کر آیا بڑا بدلہ لے آیا راضی ہو جاؤ فرمایا میں این راضی نہیں ہونا میں این خوش نہیں ہونا کیوں میں نبی کسے نو مارن نہیں آیا میں نبی تا مردیاں نو کلمہ پڑھاؤں سبحان دکھ چین محبوب نے بددعا نہیں دیتی پیارے نبی نے کنڈے برداشت کیتے بددعا نہیں دیتی پتھر برداشت کیتے بددعا نہیں دیتی مکے والے نے ظلم دی انتہا کرتی آمنہ دلال نے محبت دی انتہا سبحان اللہ فرمایا تو انہیں کا میرا کر سنہ نبی نے کیا فرمایا امتیوں آج کو مسجد اندر آن والوں کی کہا سنہ نبی نے فرمایا انجتا چاچا جا بھامے سارے کافرانو مار دے انجتا چاچا بھامے مکہ اجاڑ دے جے میں نو راضی کرنا ہی اور کلمہ پکار سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گیا کہ کملی والا کلمے نہ راضی سبحان اللہ محبوب کلمے نہ راضی ہے جیسا مارا نہ راضی نہیں جیسا مارا نہ راضی نہیں ہے ایسا آدھے فرمایا انجتا چاچا جا بھاگے سارے کافرانو مار دے انجتا چاچا بھاگے مکہ اجاڑ دے میں نو راضی کرنا ہی مڑ کلمہ پکار دے سنتے نہ ہوش کھلے حمدہ سردار دی جو قریب والے سینے اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرے توجہ ٹائم تھوڑا ہے توجہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بندہ تو میرے بڑے بین نہیں سبحان اللہ میں تعالیٰ کہ توجہ کرے توجہ کرو گے وادی مسجد بھی ہے اللہ تعالیٰ مسجد اکٹھے مسجد میں چل رہا ہے تو میں کرتا گیا بڑی عجیب گل ہے سبحان کہ سورہ نبی فرمایا چاچا ابو جہل نہ مار اللہ مکے کے مشرک نہ مار تو کلمہ پڑھ لے میں راضی بات کر سبحان اللہ اور کاری اللہ تسا بیٹھے انہوں نے آکے کلمہ پڑھو افارہ سنا دے سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں آکا تو افارہ سنا دے سر سارے انہوں کو کیوں کلمہ پڑھنا ثواب ہے کلمہ پڑھنا نجات ہے کلمہ بڑا پڑھنا اللہ راضی ہوندہ ہے محبوب راضی ہوندہ ہے فرشاں دے عرشاں دے چلچے ہوندہ ہے ایسا دے بندے خوش ہوتے ہیں کہ میرا ابا فوت ہویا یہ کلمہ پڑھتا فوت ہو گیا کوئی کہتا میری امی فوت ہوئی کلمہ پڑھتی پئی ہے کوئی کہتا میرے بھائی ہو کلمہ یعنی یہ خوشی کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو انہوں آکے کلمہ پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد ہمیں آج جتنی باری پڑھا لو کیونکہ ساڑھے سینے ٹھنڈ پہنچی ہے کلمہ تو جو ہے لیکن ایو گھر کل مودی نو آپ کو مودی مارتا جیسے کلمہ نہیں پڑھتا ایڈا اکھا کافر واسطے کلمہ پڑھنا مسلمان واسطے پڑھنا آسان ہے مسلمان پڑھتا ہے تو سینہ ٹھل جاتا ہے مسلمان پڑھتا ہے تو سینہ ٹھنڈ پہ جاتا ہے لیکن کافر نو آنکھو سوال ہی پیدا تقسیم پاکستان تو پہلے جس سکول میں پڑھانا ہائی سکول فدائی شاہ یہ تقسیم پاکستان تو پہلے پرائمری سکول آ ہوتے ہندوان دے بچے بھی پڑھ دیا مسلمانہ بھی پڑھ دیا
اکٹھے پڑھ جائے نا پاکستان اکٹھا نا ہندوستان میرے چاچا جی سن مولانا بشیر احمد صاحب وہ پڑھن جاندے اسکول دے نال ایک ہندوآ کی راڑا دا بچہ بھی جاتا میرے چاچا جی نے کہہ دیتا اس نو کہ تو میرا کلاس فیلو ہے آپ اکٹھے پڑھنے آئے ویک توڑا فلانا مرا تے انہوں ساڑا گیا اگر تو کلمہ نہ پڑھ سکتے انہوں بھی ساڑا سے تو کلمہ پڑھنا بس ایک اللہ شام نو واپس آئے انہیں اپنے والد نو بتایا پیر غلام فرید چشتی دا بیٹا بشیران میں نے آدھا کلمہ پڑھا ہونا سارے کراڑ ہندو رڑتے آئے میرے دادا جی کو اڑا مانے تھے پیر جی تو میڑا نہ ہے کیوں انہاں کہا توڑے بچے نے آج گل چنگی نہیں کی تھی کہ سارے بیٹے نے آدھا کلمہ پڑھا بابا جی نے کہا بھئی کسے انہوں نے سکھایا تھا نہیں انہیں دل چاپے آیا اللہ نے چڑھے جا کہہ دیتا نہیں دادا نہیں گل بڑی بڑی کر دیتی زیادہ بچے نے روکو اندہ جی دعوت نہ دے یعنی کافر مو کتنی تکلیف ہوتی ہے کلمہ پڑھ دیا اور سیدنا امیر حمزہ دے سامنے ہو گل میں سنہ نبیہ کا چاچا کلمہ پڑھ ہون حضرت امیر حمزہ کدے ایدے بے اندن کدے ایدے بے اندن کدے اگا بے اندن کیوں جو کلمہ پڑھسا اپنے پرائے ہو جاسن دوست دشمن ہو جاسن سجن ویری ہو جاسن مشکلات جو گزرنا پوسی کیوں بلال نے پڑھا تو اگیرہ طاقت لٹاتا گیا حضرت خباب نے پڑھا دہجہ گانا لٹاتا گیا اما سمیہ نے پڑھا دو ٹکڑے ہو گئے حضرت سنینہ نے پڑھا اکھا ختم کر دیا سنے نبی نے دعوت دیتی لوگوں نے کنڈے بچھائے کدے اوجریا سٹیا یہ سارے مشکلات سامنے ہاں امیر حمزہ دے اور سوچ دے پہ لیکن مقدر ہوئے چنگا نصیب ہوئے چنگا قسمت ہوئے چنگی تے بندہ بھجا آیا مسجد جا سبحان اللہ تے قسمت ہار جاوے تو بڑھ غسل بیت مسجد بات رومہ جو ہوتے بھی پرا نکل جاتا ہے کتنے لوگ کو سمجھ کے ہے کیا نا کہ آج جماعت میں رہنا ہے کئی بات روم جو ہوتے جا رہے ایک واقعہ آنا ہے دو بندے جا رہے ٹائم تھوڑا رہ گیا بس آج میری گھڑی سفر ہی نہیں طے کر میں تھوڑی دیر تو بعد وین آتے حالی سوا دو ہے پاڑے کو کی ٹائم ہے سوا دو ہی ہے تین مور تو برابر کام میں سمجھا ڈھائی ہو گئے تو مقا دے گا اللہ کا ذکر کی رہے تو دو آدمی جا رہے ہیں بازار ایک سی آقا ایک سی نوکر ایک سی آقا ایک سی غلام گھوڑے کے سوار آگے مالک بیٹھا ہے پیچھے غلام بیٹھا ہے آسان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یہ آسان ہے بلال سب کو پہلے اسلام کا مصر حضرت بلال سبحان اللہ حضرت بلال سے تو آسان آتے پورا مدینہ گھومتا سبحان اللہ لہذا سوال کے آسان ہوئی جب آسان ختم ہو گئی نوکر کیا گئے اے میرے مالک مسجد قریب ہے آسان ہو گئی آپ چل کے نماز پڑھ لیں اس نوکر میں کہنا مالک نو حالانکہ مالک نے کہنا سی لیکن انہوں توفیق نہ ہوئی نوکر ہے کہتا نماز پڑھی ہے مالک بڑا غصے جایا انہوں نے کہا تو بڑا نمازی ہے اور اگر چلو جی چھوٹا صحیح پر اللہ کا حق ادا کر لیے اس رابطہ کھائیے اور گیت بھی گائیے انہوں نے نہ دیا ہے پھر انہوں نے سامنے چھٹیے بھی انہوں سامنے سارا سجود بھی ہے کہ مالک کیا ہے جا تو پاڑیا میں گھوڑے دی لگام پکڑ دے کھڑا چھوڑ دے آجا نوکر کیا وضو کیتا جماعت نہ ملا سنتا پڑھیا نفل پڑھے امام صاحب بھی جاندے پہن مقتدین بھی جاندے پہن مالک انتظار پہ کرتا ہے کہ میرا نوکر نہیں آیا اس نے جھتی ماری ایک نوکر بیٹھا ہے دعا کرتا بھی ہے مالک نے کیا کہ حسین آؤ اور کون ہے تینوں باہر نہیں آ دینا سارے چلے گئے اور بنا میرے مالک
اندر نہیں آنے دو میرے باہر ایک قسمت کی بات ہے چنگیاں چیزاں یا چنگیاں پرائیں بردیاں زور دکھائے کتیانوں کٹ بھیڑ کٹے سج آکھن لوگ سیاڑے اس آدھ مقدر ہونا چنگا ہے کہ مسجد چاہیا انہا نصیب چنگا ہے کہ رمضان دا ساتھی پڑھا انہا قسمت چنگی ہے کہ رات قرآن سناؤ قرآن سنایا تراویح پڑھی روزہ رکھا اعتکاف کیتا شب قدر رمضان دی قدر کر دیا اپنی جوڑیاں اللہ کی رحمت نال پاک ورنہ رمضان آیا جنہاں روزہ نہیں رکھا انہاں بھی گزر گیا جنہیں رکھا انہاں بھی گزر گیا یہ پتہ چلے گا مرد تو بعد جب اللہ فرمائے گا بتانا میں تیرے پر رمضان کرنا تو کی قدر کی تھی میں تیرے پر مہمان کرنا تو کی قدر کی تھی انہاں جواب کی ہوئے گا لہذا خوش قسمت ہے انہاں مبارک ہے جنہاں رمضان کا ساتھ نبھایا لہذا اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے تو میں آگے کرتا گیا اور امیر رمضان دے فیدن کدے دے فیدن ہے یہ آمار پڑھا کہ نہیں بس قسمت چنگی آئی مقدر چنگا امیر رمضان کی یاد ہے اے میں جے راضی ہونا ہے میرے سونے اتار سبحان اللہ میں نہ راضی ہو اے میں جے راضی ہونا ہے میرے سونے اتار کلمہ پڑھا دے میں نور رکھو دے پیار حمزہ نے کلمہ پڑھا نعرہ مومنہ نے ماریا لا الہ والی بولی یارو دلان اٹھار دی جو کبھی بواری سینے اٹھار دی سرنگی پڑھان دے پہ ہے امین اللہ پڑھ دے پہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور امین اللہ خوش بیٹھا ہے اس کلمے دے راز لے آرے میں اس کلمے دے راز لے آرے میں اس ربے میرے پارے میں سانو دسیا نبی پیارے میں کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ سبحان اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امیر اللہ کہنا سونا اور راضی ہے آپ نے فرمایا چاچا سبحان اللہ میں بھی راضی میرا خدا بھی راضی سبحان اللہ میں فرشہ بھی راضی میرا خدا عرشہ بھی راضی میں زمین بھی راضی میرا خدا سے بری بھی راضی بس گھرے جاندہ رہا امیر رمضان کہنا سونا گھرے جاندہ رہا کام مک گیا پیارے نبی برا چاچا کام شروع ہی ہونا ہے اگلی زندگی بیکار اور زندگی ہے کار آمد ایسا ہون حضرت امیر رمضان نے آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون ہاتھ تک دے کرو سبحان اللہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیتا سونے اللہ میری بیعت ہو گئے اور میری جان جائے گی جسم دے ٹکڑے ہو جائیں گے نہ توانو چھوڑا نہ کلمہ چھوڑا نہ خدا سبحان اللہ پھر ایو مہینہ آیا شوال دا مہینہ آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد دے اندر آپ دا حملہ شیر دی طرح جیڑا سامنے آدھا گردن اتار دیتے جتنا بڑا کوئی کافر آدھا جتنا بڑا کافر آدھا ایک کافر لکا بیٹھا ہے آپ جاندے بہن انہیں برچہ مارا آپ زمین پہ گر گئے دوئے دوڑتے آئے کسی نے سر کٹ دیتا کسی نے کن کٹ دیتے کسی نے نک کٹ دیتا کسی نے کھا کٹ دیا کسی نے انگلیاں کٹ دیا ایک عورت ہندارے انگلیاں کٹتے گاڑ بہار بنا لیا یہ وہ امیر حمزہ جنہیں کلمہ دلا دے نبی علیہ السلام نے جب وہ سارا امیر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے جمع کر لے تو سونے نبی نے میدان جنگ تو بار دیکھا ایک عورت آئی پیارے نبی نے دیکھ لیا پہچان لیا کہ میری پھپھی ہے امیر حمزہ کی نشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سونے نبی نے فرمایا انہیں بیٹے ہو آدھے پھپھی دے
بیٹے نے کہا حضرت زبیر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا او میری پھپھی ہے، تیری والدہ ہے، امیر حمزہ جمشیرہ ہے، وہ میدان جنگ میں آتی پئی ہے، وہ بھائی کی لاش کیوں دیکھے؟ جس بھائی کا نک کٹ چکا، کن کٹ چکے، تیرا نمبر وہ کیویں وہ خود بھی روے بھی اپنا روائے بھی جان وہ تھے روک دے کے نہ آوے۔ حضرت زبیر دور تے گئے، کہا اماں جی اگے نہیں آنا، میرے مامے دی لاش اس قابل نہیں کہ تم دیکھ سکتے۔ اور محمد جی نے کی کیتا ایمان والو، سبحان اللہ، میری تقریر ختم ہو رہی ہے، سبحان اللہ، ایمان والو، مسلمانوں، مسجد میں آنے والو، سبحان اللہ، بڑا آنا مبارک، بڑا بیٹھنا مبارک، بڑا سننا مبارک، خوش نہ بیٹھے ہو الحمدللہ، گھرے ہی نہ کیا جو مولوی دیر نہ آئے تھے بھائی رکھے سے یہ گھر کرنی نوٹ کار ہو اتنے کرسو گناہ ہو سی میرے کوڑ کرسو ثواب ہو سی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دے بندہ کار کرے تو کوڑ کرے پیچھے جا کے کرڑی نہ کھول بھلے گناہ ہو سی میں تو ثواب میرے جیسی تو ہم گناہ کرے کسے دا گلہ کیتا جائے کاری اللہ تعالیٰ گلہ میں کرسا چلے گیا تھا یہ نہ ثواب لاؤ کیا عذاب تو نہیں ملے سی لیکن آپ کھڑوں دے گئے آگے نیکی ہوتے دیتی جاتے ہیں ایک اللہ والے کہتے ہیں اگر تینو آرام نہ آوے پھر گلے تو میں نہیں رکنا اور گلہ کیتا کر تو ماں باپ دا کیتا کر ثواب گھرے کر دے کسے اور نو نہ دے تینو آرام نہ آوے تھا پہلی گل ہے کہ گلہ کاری نہ بس اللہ والے نہ گلہ کر دے ہے نہ سن دے اللہ دے بنی حضرت خواجہ نور محمد بہاری رحمۃ اللہ حضرت بابا تاج الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شیخ رحمۃ اللہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ حضرت پیرا نبی عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ اے نہ گلا کر دیا نہ سن دیا کیوں اے نہ دا تعلق آمنہ دے نال سبحان اللہ، اسی تو جتے بہ گیا اسی آپ سے تھوڑے نال شامل ہے جتے بہ گئے گلیاں دی مشین کھول دیتی چلو جی اگلے تو دھڑا دو اے نہیں آدھا میری دھڑا دو بھی ہوتی اللہ نے چیزہ تو بچائے تو میرے دوستو والدہ نے کہا زبیر پیچھے ہو جا تو کون ہے میں نے روکڑ والا میں جامعہ کی میدان جانے اور والدہ کیوں گئی حضرت زبیر پیچھے ہو گئے پیچھے کھڑے ہوتے ساتھ مارا آواز اماں جی میں تانوں نہیں روکن آیا تھوڑے بھتیجے آمنہ دے لال میں روکا ہے تو میرے دوستو یا سن نبی دا نام کانچ پیا حضرت صفیہ اتھے روک گئے اتھے روک گئے ہونا کا زبیر آ گئے کہتے ہیں اماں جی بڑی عجیب کہتے ہیں کہ میں تانوں روک گئے میں نے غصہ بھی کیتا ہی عشاء دھکیل دیتا ہی سونے نبی دا نام آیا تو قدم نہیں چاہیا ہی اماں نے کیا کھا ایو گل لکھتے لے دو دل دی تختی تے آج دے بیان دا خلاصہ رزلٹ نتیجہ اماں نے کہا تیرا کلمہ نہیں پڑھا زبیر تیرا کلمہ نہیں پڑھا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھا تے کلمہ وعدہ کیتا ہے محبوبہ جتے ٹور سے ٹور جا سا ہے جتے روک سے رک جا سبحان اللہ، تیرے آنکھیں نہ لگا تے کچھ بھی نہیں ہوندہ لیکن کمری والے دے آنکھیں نہ لگا تے کچھ رندہ ہی رہے اس وقت میں نہیں جاتی میں تے کھڑی ہوں بس اے دنا ایمان ہے اے دنا ایمان ہے اے دنا اسلام ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری اے آگی اتباع ہے اس وقت اللہ نے دیا کہا جت میرا محبوب تانوں دیوے جڑی چاہے لے لو جس کو روک کے روک جاؤ وما آتاکم الرسول فخذوہ پکڑ لو ڈٹ جاؤ مر جاؤ ٹکڑے ہو جاؤ لیکن چھوڑیا نہ اے تو تسی نہ چھوڑیا قیامت میرا محبوب تانوں نہیں چھوڑ سبحان اللہ، جتو وما نہاکم عنہ فانتہوا جتو میرا نبی روک دے رک جاؤ سبحان اللہ، چاہے جتنی قیمتی چیز ہے وہ تے تھک سٹ دو کہ میرے نبی نے روکا ہے فرمایا اے ذرا ایمان ہے اے ذرا اتباع ہے اے ذرا پیار ہے اے ذرا محبت ہے اے ذرا فرما برداری ہے جو کر دیا آپ کو تر گیا
سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سارا کی حاضری قبول کرے آمین۔ آنا بیٹھنا قبول کرے آمین۔ اللہ بس سارا نو زندگی کلمے بڑی دے موت بھی اللہ کلمے بڑی دے آمین۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہمارے جو بھی خوبصورت ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔